وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ بنی اسرائیل کی جو قوم ہے وہ بچڑے کی پرستش کرتی تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ سورۃ الاعراف ہی ہماری چل رہی ہے سلسلہ، آیت 148. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑے کا پتلا بنایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. کیا انہیں یہ نظر نہ آتا تھا کہ نہ وہ ان سے بولتا ہے اور نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. پھر جب ان کی فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. یہ جو 40 دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا، اللہ سے کلام ان کا ہوا، اور یہ جو قوم ہے یہ پہاڑ کے نیچے میدان الراحہ میں ٹھہری ہوئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو وہاں پر اس میدان میں ڈپیوٹ کر کے بٹھا کر گئے تھے کہ تم دھیان رکھنا کہ یہ قوم جو ہے کہیں شرک میں یا کوئی غلط حرکتوں میں پھر مبتلا نہ ہو جائے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، یعنی ان کے دلوں میں بچڑا بس کر رہ گیا تھا. بچڑا گائے کا بچہ ہوتا ہے نا، اس کی محبت بس گئی تھی. سب سے زیادہ حیرت کا مقام یہ ہے کہ ابھی ان کو مصر سے نکلے ہوئے 3 ہی ماہ اور یہ عظیم معجزے یعنی سمندر کا پھٹ جانا، فرعون کا غرق ہو جانا، اور یہی بنی اسرائیل ان لوگوں کا بخیریت اس سوکھی سڑک میں سے جو سمندر کے درمیان اللہ نے بنا دی تھی ادھر سے نکلے اور غلامی سے بھی نکلے اور جو ہے اللہ کی قدرت سے وہاں سے باہر آ گئے. لیکن ہمیں تو یہ پتہ ہی ہے نا کہ جو قوم ہے یہ بہت ہی زیادہ جو تھی وہ بار بار جو ہے نا سیدھے راستے سے ہٹ جاتی تھی اور غلط کاموں میں اور حرکتوں میں لگ جاتی تھی. تو سامری نے کہا کہ چلو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو گئے ہوئے کوہ طور پر، تم لوگ سب اپنا اپنا زیور لے کر آؤ، سونا. سب لوگوں نے سونا لیا اور سامری جادوگر تھا، اس نے ایک مصنوعی خدا، ایک بچڑا وہ پگھلا کر اور وہ اس نے بنا دیا. اس کی مزید بھی تفصیل ہمیں تفسیروں میں نظر آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ کوئی مشت خاک تھی، کوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدم کے نیچے کی، وہ مٹھی اس نے اٹھا کر اور بچڑے کے اوپر جب ڈالی اس میں سے آواز بھی آنے لگی. اب یہ تو پہلے ہی بھٹکے ہوئے لوگ تھے، بار بار ٹریک سے ہٹتے تھے، ان کو تو مزید ہی اب یہ مل گیا کہ اب ہمیں ایک معبود مل گیا. چلو بھائی، یہ سارے اس کے ارد گرد جو ہے نا جیسے طواف ٹائپ یعنی اس کی عبادت میں لگ گئے. جو انہوں نے وعدہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ توڑ دیا. سامری کے بہکانے میں، اور یہ بہکنے والے لوگ تھے یہ اس طرح اس کی عبادت میں مصروف رہنے لگے اور ناچنے لگے خوشی سے، بھول گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کیا کیا سکھایا اور کیا کیا نصیحت کی.
تو یہ کچھ نہیں تھا سوائے ان کے اندھے پن کی، ان کی بے عقلی اور راہ راست سے ہٹنے کی بات تھی۔ تو بات اصل میں کیا ہے؟ دیکھیے بات جو ہوتی ہے نا، کچھ سمبولک چیزیں ہوتی ہیں قرآن میں، کچھ فگریٹو چیزیں ہوتی ہیں، کیریکٹر ہوتا ہے جس سے ہمیں، جیسے قصوں کی بھی بات ہم ابھی کرتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جیسے وہ بچڑے کی محبت میں مبتلا ہو گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حدیثوں کے ذریعے سے بھی کیا سمجھاتے ہیں، اور قرآن کی تفسیر بھی جب ہم پڑھتے ہیں، کہ کسی بھی چیز کی محبت جو غیر اللہ ہو وہ انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ ہم پہلے حدیث کی روشنی میں بھی اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں، اور پھر اپنا ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں۔ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ایک چادر پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 6273 ہے۔ ہم سب نے اپنے سینوں میں بچڑے کی مانند بت بنائے ہوئے ہیں، معبود بنائے ہوئے ہیں، اور ہم ان کی پوجا میں دن رات لگے رہتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس شرک کا انجام آخرت میں کیا ہوگا۔ یعنی اپنے نفس کی خواہشات، اپنا وجود، شخصیت پرستی، مروجہ اور غلط رسم و رواج وغیرہ وغیرہ۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے خود ساختہ معبود بنائے ہوئے، جو بت ہم نے اپنے سینوں میں پالے ہوئے ہیں، ان کو ہم توڑنے والے ہوں اور اللہ کو ایک ماننے والے ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ توبہ کرنے یا نہ کرنے کے کیا نتائج ہوتے ہیں؟ ہر عمل کی نوعیت جب فرق ہوتی ہے تو اسی کے لحاظ سے اس کا نتیجہ رزلٹ بھی فرق ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون بھی ہے اور اللہ کے انصاف کا تقاضا بھی ہے۔ تو آیت کی ریفرنس سورۃ الاعراف 152، 153 اور 154۔ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے، وہ دنیا کی زندگی میں بھی ذلیل ہوں گے۔ جھوٹ گڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ اور جو لوگ برے عمل کریں گے پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں، یقیناً اس توبہ ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے۔ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اب یہ میں آپ کے سامنے تدبر قرآن کی چند سطریں کوٹ کروں گی۔ یہ وہ وعید ہے، یہ وارننگ ہے جو اس موقع پر بنی اسرائیل کو سنائی گئی کہ
کہ جن لوگوں نے یہ گوسالہ سازی کی ہے ان پر آخرت سے پہلے دنیا کی زندگی میں بھی خدا کا غضب اور ذلت کی مار ہوگی، اس لیے کہ یہ اللہ پر افترا کیا گیا ہے، اور اللہ پر افترا کی سزا یہی ہونی چاہیے۔ انہوں نے خود ہی یہ بنا لیا نا اپنا ایک فینومینن، اپنا ہائپوتھیسس۔ البتہ جو لوگ توبہ کر کے پھر اپنے ایمان کی تجدید بھی کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ یعنی رزلٹ بالکل اپوزٹ ہوگی نا، ایک کا رزلٹ جو ہے وہ ذلت، اللہ کا غضب، اور ایمان کی جو تجدید جنہوں نے کر لی، ریوائول کر لی اپنے پرومسز کا، اپنے عہد کا، توبہ کر لی، تو ان کا انجام جو اچھا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے کے مومنین کو حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے قبیلے کے ان مجرمین کو قتل کر دیں جو فتنے میں شریک رہیں، چنانچہ یہی ہوا۔ صرف وہ لوگ قتل سے بچے جنہوں نے توبہ کر لی تھی۔ شرک کو اللہ پر افترا قرار دینے کی وجہ دوسری جگہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اللہ کا حکم آیا تھا قرآن میں نا کہ تم ان جانوں کو قتل کر دو، جن لوگوں نے یہ معبود بنایا تھا نا، جو شرک کیا تھا، پوری موومنٹ شروع ہو گئی تھی نا، تو ان کو پکڑ کر ان مجرموں کو قتل کر دیا گیا اللہ کے حکم سے۔ تو یہی بات ہے جس کی میں دوبارہ وضاحت کر رہی ہوں کہ وہی لوگ رہ گئے جنہوں نے توبہ کر لی تھی۔ یہاں توبہ کے ساتھ ایمان کی شرط بھی جو ہے مذکور ہے، ثم تابوا من بعدها وآمنوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس سے آدمی کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم، تو نے مجھ سے دعا کی اور دعا قبول ہونے کی امید رکھی، میں نے تیری پچھلی سب خطائیں بخش دی اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو بھی پہنچ جائیں پھر بھی تو مجھ سے استغفار کرے تو میں تجھ کو بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم علیہ السلام، اگر تمام روئے زمین کے برابر بھی گناہ کر کے آئے، بشرط یہ کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا، تو میں تیری تمام روئے زمین جتنی مغفرت لے کر آؤں گا۔ ترمذی ہے، رقم الحدیث نمبر 3548۔ سچی توبہ کرے، توبۃ النصوح، گناہوں پر اصرار نہیں کرنا، ایک ہی گناہ بار بار جان بوجھ کے غلطی سے ہو جائے تو پھر توبہ کرتے ہیں، لیکن یہ سوچنا کہ اچھا ہم تو توبہ کر لیں گے، وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن پہلے سے ہی یعنی یہ نا وہ ریلیکسیشن موڈ میں جا رہے ہو نا۔ بات یہ نہیں ہے کہ گناہ چھوٹے ہیں، اگر چھوٹے گناہوں کو بھی ہم ہلکا لے رہے ہوتے نا، اگر ہلکا لیا جاتا رہے اور یہ سلسلہ چلتا رہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ عظیم الشان ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے، ان کی قدرت، بادشاہت پوری کائنات پر چھائی ہوئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم کوئی چھوٹی بھی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کی ذات کے آگے وہ بہت بڑی ہے، کیونکہ ہمیں ایسا ہونا چاہیے جیسے ایک ہوتا ہے نا ہمارا سانس ہی نہیں ہمیں آ رہی، یعنی اللہ کے وجود کو محسوس نہیں کر پاتے اس طرح۔ یہ بات جو ہے نا، یہ علماء نے بات بتائی ہے، یہ میں نے معارف القرآن میں پڑھی تھی، تو مجھے زندگی میں بات یاد رہتی ہے، اور اللہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ تو اگر تو ہم توبہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہی بات آ گئی کہ اللہ کی ناراضگی، ان کا غضب۔ اللہ ہمیں اپنے امان میں رکھے۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میدان اور اس سے تعلق کی کیا بنیادیں ہیں؟ سورہ اعراف کی آیت 157۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں، جو فالوورز ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ تو ان کے لیے رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پہ سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے. لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس نور کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل ہوئی، وہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، 3 بیسیکلی نکات ہیں اس آیت، طویل آیت ہے تھوڑی سی. پہلا یہ کہ جو آسمانی جتنی بھی کتب آئی ہیں اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی بھلائی کا حکم، برائی سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے، اور تمام شریعتوں میں یہ واجب فرض دعوت دین کا فریضہ، اللہ کا پیغام پہنچاؤ، اللہ کا میسج پہنچاؤ، ہر ایک پر فرض ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ ایسا ہوا پچھلی شریعتوں میں، یا مطلب کچھ لوگوں نے خود ساختہ یہ کیا کہ کسی چیز کو اپنے لیے جو حلال بھی تھی حرام قرار دے دیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس آیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ساختہ پابندیاں نہیں لگائیں، یعنی جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے. اور اسی طرح جیسے مثال کے طور پہ سود حرام ہے، شراب حرام ہے، سورہ مائدہ میں بھی تفصیل آئی ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، لیکن اپنے طور پہ کوئی لسٹ نہ بنائی جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یعنی فرمائی ہے قرآن کے ذریعے سے. تو اور نور کا ذکر آیا ہے. نمبر 3 جو نقطہ ہے، نور سے مراد کتاب و سنت و یہ لائی کا علم سیکھنا اور عمل میں ڈالنا. تو الٹیمیٹلی کیا رزلٹ نکلے گا؟ یہ سارے کام فلاح کے راستے یعنی کامیابی کی طرف لے جائیں گے. حدیث سے دیکھ لیتے ہیں کہ ایک ہرقل شہنشاہ روم نے جب حضرت ابو سفیان کو بلا کر پوچھا کہ وہ نبی کیسی باتوں کا حکم دیتا ہے، تو ابو سفیان نے بتلایا کہ وہ فلاں فلاں بھلے کاموں کا حکم دیتا ہے، فلاں فلاں برے کاموں سے روکتا ہے. تو ہرقل شہنشاہ نے کہا کہ تمام نبی ایسا ہی کرتے رہے ہیں، خود ساختہ اپنے اوپر جو ہے پابندیاں نہ لگائیں. اس کو میں کہتی ہوں سیلف انفلکٹڈ ٹارچر. دین میں بھی اپنے اوپر یہ نہ کریں. یعنی ہم اس کو دین کے اسلام کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں نا. جو لوگ دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں ان پر بھی میں ایک توجہ دلانا چاہوں گی کہ جب اگر آپ کے لیے حجاب کا حکم، سطر کی پابندیوں کا حکم تو ہے ہی، لیکن حجاب یا جو خواتین کے احکامات ہیں وہ آپ کے لیے مردوں کے دائرے میں اور ہیں، عورتوں کے دائرے میں اور ہیں، گھر کے اندر اور ہیں، گھر کے باہر اور ہیں. تو اپنے اوپر خود ساختہ پابندیاں لگانا کہ جب ایک مثال، میں صرف ایک مثال دے رہی ہوں کہ اگر صرف خواتین ہیں اور ایسا کوئی وہ نہیں ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو خواہ ان جکڑ بندیوں میں کیوں ڈال دیتے ہیں جو لوگ گھبرا جاتے ہیں اس چیز کو دیکھ کر. نا ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ ہم ایک دوسرے سے وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں، کیا کوئی ایسا وعدہ جس کی یاد دہانی آپ کرانا چاہیں؟ آیت ہے سورہ راف کی 172. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا
أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. الست بربکم قالوا بلا شہدنا، یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بندگی اور اطاعت کا عہد لیا تھا، اسی طرح عام انسان پوری ہیومینٹی سے خطاب کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم سب اپنے خالق پروردگار کے ساتھ ایک میثاق، ایک عہد میں بندھے ہوئے ہو، تم نے ایک اوتھ لیا ہوا ہے اور اس کی جواب دہی تمہیں جو ہے نا وہ روز حشر کرنی ہوگی. کہ سب سے پہلے تخلیق آدم ہوئی، اس وقت فرشتوں کو جمع کیا گیا اور انسان اول کو سجدہ کرایا گیا، یہ ہم کو سب کو معلوم ہے. زمین پر انسان کی خلافت کا اعلان کیا گیا اور اس کا اگلا مرحلہ یہ تھا کہ پوری نسل آدم کو بھی جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی اللہ تعالیٰ نے بیک وقت ایٹ اے ٹائم شعور بخش کر اپنے سامنے حاضر کیا اور اپنی ربوبیت کی شہادت لی، گواہی لی تمام ارواح عالم کو. جتنے لوگ اس ارتھ پلانٹ کی ہسٹری میں پیدا ہوئے تھے یا آگے آئیں گے، پوری ارتھ کی ہسٹری میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام ارواح عالم کو اکٹھا کیا، ان کے یعنی شعور میں ان کے یہ بات ہے. پہلے تو حدیث ذرا میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی جو اس آیت کی تفسیر کرتی ہے. حضرت ابی بن کعب نے غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفادہ کیا اور جو کچھ بیان کیا وہ اس مضمون کی بہترین شرح ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا اور ہر دور کے لوگوں کو الگ الگ گروہوں کی شکل میں مرتب کر کے یعنی آرگنائز کر کے انسانی صورت اور گویائی کی طاقت عطا کی، بولنے کی قوت. پھر ان سے عہد لیا اور انہیں آپ اپنے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، انہوں نے عرض کیا ضرور آپ ہمارے رب ہیں. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم پر زمین و آسمان سب کو خود تمہارے باپ آدم کو گواہ ٹھہراتا ہوں تاکہ تم قیامت کے روز کہیں یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں اس کا علم نہیں تھا. تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. میں تمہارے پاس اس عہد کی تجدید کے لیے گاہے بگاہے پیغمبر بھیجتا رہوں گا جو تم کو اس کی یاد دہانی کرائیں گے، یاد دلائیں گے. میں کتابیں بھی نازل کروں گا. اور پھر سب انسانوں نے اس وقت کہا جب تمام ارواح عالم اکٹھی تھی کہ ہم گواہ ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے معبود ہیں، آپ کے سوا نہ کوئی ہمارا رب ہے اور نہ کوئی معبود. ایک روایت میں ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. جیسے کہ بکری کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے لیکن پھر لوگ اس کے کان کاٹ دیتے ہیں. یعنی ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. تھرڈ حدیث، حدیث قدسی. حدیث قدسی ہمیں معلوم ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہوتے ہیں. حدیث قدسی میں کہ میں نے اپنے بندوں کو مخلص پیدا کیا ہے اور وہ مجھے معبود مانتے ہیں، پھر شیطان نے آ کر انہیں ان کے سچے دین سے بہکا کر میری حلال کردہ چیزیں ان پر حرام کر دیں. عملی نقطہ دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1 ہمارے لیے ایک نصیحت، تذکیر اور زبردست یاد دہانی آج ہو گئی. ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے ایمان کو بھی مزید تقویت ملی، ہمیں عملی تحریک بھی ملی اور وہ مضبوط ہوگی. ہم نے پورے تمام ارواح عالم نے اللہ سے یہ وعدہ لیا ہے کہ وہ ہمارا واحد معبود ہے
تو مجھے تو نہیں یاد کہ میں نے ایسا کوئی وعدہ لیا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ اگر ہمیں وہ عہد جو ہم نے ارواح عالم میں لیا اللہ کے سامنے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حافظے سے، ہماری میموری سے اگر محو نہیں کرتے، مٹا نہیں دیتے، تو دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا امتحان کے لیے، وہ امتحان ختم ہو جاتا. کیونکہ ہم سب جیسے فرشتوں کے اندر وہ والے سافٹ ویئرز اور انسٹال ہوئے ہوئے نا کہ وہ نو نہیں کہہ سکتے، تو ہم سب فرشتے بن جاتے. اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر جب تک امتحان نہیں ہوگا، ہمارے امتحان اور آزمائش کے لیے یہ عہد اور یہ سین ہماری میموری سے for the time being for a life span مٹا دیا ہے، تاکہ ہم اللہ یہ دیکھیں کہ تم میں سے کون نیک عمل کرتا ہے اور کون برے، اور پھر رزلٹ آؤٹ ہو. بالکل بالکل. تو اس میں یہ حکمت ہے. لیکن بہرحال پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے اور قرآن میں پورا ایگزامینیشن پیپر موجود ہے. اس لیے ہم کبھی بھی خدا را خواستہ اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کو چیلنج نہیں کر سکتے. ہاں ہم اپنے آپ کو ہر وقت چیلنج کر سکتے کہ ویئر آئی ایم لیگنگ بیہائنڈ. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے آخری سوال یہ کہ آج کا کوئی ایسا خاص پیغام جو آپ ہم نوجوانوں کو دینا چاہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 199. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. آپ عفو و درگزر کا طریقہ اختیار کیجئے اور نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے. تو کیا اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں؟ میرے خیال ہے بہت واضح. عفو کریں، درگزر کریں، معاف کرنا سیکھیں، فرگیو کریں، برائیوں سے بچیے، نیکی کا حکم دیجئے. آج کل جو ہے ویسے تو کسی بھی شخص میں یہ ہوتی ہیں چیزیں، اور ہر شخص میں کسی نہ کسی حد تک تو ہوتی ہیں. ہم لوگ روبوٹس تو نہیں ہیں نا، اور جیسے ہم نے بات کی ہم فرشتے بھی نہیں. بالکل. آفٹر آل وی آر ہیومن بینگس. گوشت پوست کے بنے ہوئے ہیں نا. مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ایک پتلا بنایا، اس میں اپنی روح پھونک دی. جو انالمنٹ آف میرجز ہو رہی ہیں، اور ایک جو ذہنی انتشار، خلفشار، کیوس سوسائٹیز میں نظر آتا ہے، فیملیز میں نظر آتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ان اصولوں پر عمل نہیں کرتے. تھوڑا سا ہم کو دوسرے کو مارجن دینے کی ضرورت ہے نا، کہ ہم لیٹ گو کریں اور درگزر اور ان چیزوں کو اپنائیں. اگر کسی شخص کو کوئی چیز یا انسان ذاتی نقصان پہنچا رہا ہے ذاتی، تو اس کو معاف کر دینا بھی مستحسن ہے. اور اگر کوئی شخص خود اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرے اور حدود اللہ کو پامال کرے، تو اس کے ساتھ مداہنت کرنا بھی جائز نہیں ہے. مداہنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کمپرومائز کرنا یا وہ چیز چلتی رہے، یعنی وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا رہے، تو اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرے. یہ جو بات یہاں کہی گئی. اچھا، ایک پوائنٹ یہ کہ اگر نیکی کا حکم دینے اور کوئی شخص بدتمیزی اور جہالت سے پیش آئے تو پھر اس سے اعراض کرنے کا حکم ہے. سورہ نور میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے؟ تو ہم تو چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے. تو ہم جہاں جہاں جتنا کر سکتے ہیں کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور صبر عطا کرے اور ہمیں یہ پاورز دے درگزر اور عفو کی، اور معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہم سے بھی درگزر کرے. حدیث پاک میں ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی وضاحت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ہی عفو درگزر کی نصیحت کی. آپ نے ابو سفیان کو بھی معاف کر دیا جس نے متعدد بار مدینے پر حملہ کیا. وحشی کو بھی معاف کر دیا جس نے آپ کے عزیز چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو شہید کیا. آپ نے ہندا کو بھی معاف کر دیا جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر دانتوں سے چبا لیا تھا اور پھر اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہن لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد تمام ظالموں کو معاف کر دیا تھا، سوائے چند نفوس جن کو جو ہے وہ
سزا کا اعلان کیا گیا تھا۔ 3 ٹپس آف وزڈم فار ایوری بڈی۔ نمبر 1 پلیز لیٹ گو، درگزر کیجیے۔ نمبر 2 بھلائی کا، نیکی کا حکم دیجیے، ٹرائی فار گڈ ڈیڈس۔ اور چوتھا یہ کہ اگنور جاہلوں سے اعراض کر۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا کہ آج آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے بہت سارے کانسیپٹ کلیئر کیے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند دن کی مہلت دیتا ہے دنیا میں، مگر جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے 10ویں پارے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اور ڈاکٹر نوشابہ کو دے اجازت۔ اللہ حافظ۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة